موجودہ دور میں بہت سارے لوگوں کی طرف سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ یہ جو بیماریاں ہیں، وائرس ہے، یہ کیا دجالی پلاننگ اور علومناتی سازش ہے یا پھر اللہ کا عذاب ہے؟ اس سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں۔ اس زمانے میں جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالموں کو، کافروں کو اور نافرمانوں کو اللہ نے ڈھیل دی ہے، بلکہ یوں کہوں گا کہ دجالی کارندوں کو اللہ نے ڈھیل دی ہے۔ حتیٰ کہ وقت کا جو دجال آئے گا اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑی بڑی طاقت اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے، حتیٰ کہ وہ آسمان کی طرف اشارہ کرے گا تو بارش برسے گا، زمین کو حکم کرے گا، بنجر زمین کو حکم کرے گا تو بنجر زمین سے کھیتی نکل آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دجال کو اور اس کے کارندوں کو بے شمار طاقتیں دیں گے، اس وجہ سے دیں گے تاکہ لوگوں کو آزمائیں کہ ان کی طاقتوں، ان کے مادی وسائل، ان کے اسباب، ان کے اختیارات، ان کی حکومت، ان کی دولت ثروت، ان کے اسباب و وسائل کو دیکھ کر کہیں لوگ ان کو خدا مانتے ہیں یا پھر میری خدائی پر یقین رکھتے ہیں۔ تو بہت سارے جو کمزور ایمان والے ہوں گے، جنہوں نے سورہ کہف کی تلاوت نہیں کی ہوگی، جنہوں نے دجال کے فتنے سے پناہ نہیں مانگی ہوگی، دجال کے فتنوں سے ناواقف ہوں گے، ایسے لوگ دجال کے فتنوں میں آ جائیں گے اور پھر اس سے ڈرنے لگیں گے اور مرنے لگیں گے۔ اور دنیا میں جو کچھ اب یہ وائرس وغیرہ اس طرح کی بیماریاں پھیل رہی، اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے، یقینی طور سے تو نہیں کہہ سکتے، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، کہا جاتا ہے کہ یہ بھی علومناتی اور دجالی سازشوں کا ایک حصہ ہے، کیونکہ یہ لوگ دنیا میں آبادی کو کم کرنا چاہتے ہیں اور پوری دنیا کو ڈرانا چاہتے ہیں، ڈرا کر دھمکا کر اپنے منصوبوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اتنا بڑا عالمی ادارہ صحت ہونے کے باوجود بھی وہ کچھ بھی کرتا نہیں ہے، حالانکہ بہت کچھ کیا جا سکتا ہے لیکن کرتا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈھیل دی۔ اب کیوں ڈھیل دی ہے ان کو؟ اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہے ہمارے گناہوں کے سبب، ہمارے اعمال کے سبب اللہ نے انہیں ڈھیل دی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتنہ فساد برپا کر دی، فتنہ فساد ظاہر ہو گیا زمین میں، اللہ تعالیٰ نے مصیبتیں عذاب۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ اجتماعی جب گناہ ہوتے ہیں، خاص طور پر جب بے حیائی پھیلتی ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جب کسی قوم میں بے حیائی پھیلتی ہے اللہ تعالیٰ وبائیں اس قوم میں پھیلاتا ہے۔ تو دیکھیں ہمارے معاشرے میں بے حیائی پھیل، ہمیں کرنے کا کام یہ دجالی سازشیں، اپنی سازشیں کریں، لیکن ہمیں وہ کرنا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم بے حیائی کو اپنے معاشرے سے، خاص طور سے فلموں کو، خاص طور سے ٹک ٹاک کو، خاص طور سے اس طرح کی جو بے حیائی چیزیں، اور اسی طرح کو ایجوکیشن سسٹم جو ہمارے معاشرے میں، بے پردگی جو ہمارے گھروں کے اندر ہے، ہمارے شادیوں کے اندر جو بے پردگی ہے، بے حیائی ہو رہی ہے، ان کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ بے حیائی جب کسی قوم میں پھیل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ وبائیں پھیلا دیتے ہیں، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اور پھر اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ جب زنا اور سود کسی قوم نے اپنا لیا ہے، کسی قوم میں عام ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو وہ دعوت دینے والی چیز ہے، وہ قوم اللہ تعالیٰ کے عذاب کی مستحق ہو جاتی ہے جس قوم میں سود اور زنا۔ اسی طرح تیسرا ایک اجتماعی گناہ جو ہے وہ ہے ظلم، یعنی ظلم کرنا یا ظلم پر خاموش رہنا۔ پوری دنیا میں کمزوروں پر ظلم ہو رہا ہے، حتیٰ کہ پوری حکمرانوں کے اعتبار سے تو چھوڑیے، ہر گھر اپنے سے چھوٹے والے پر ظلم کر رہا ہے، بھائی بہن کا حصہ دبا رہا ہے، اور کوئی بہن اپنی چھوٹی بہن کا حصہ دبا رہی ہے، ساس اپنی بہو کا حق مار رہی ہے، بہو اپنے ساس پر کبھی ظلم کر رہی ہے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی پہ ظلم کر رہا ہے، کوئی کسی پر، کوئی کسی پر، اسی طرح ظلم ایک کا بازار گرم ہے۔ تو ظلم پر خاموش رہنا یا ظلم کا ساتھ دینا، حکومتی سطح پر ظلم ہو یا پھر سماجی اعتبار سے، سوشل اعتبار سے ظلم ہو، یہ سارے ظلم پر خاموش رہنا، یہ بھی ایک وباؤں کا، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی چیز ہے۔ اور ایک اور اہم چیز وہ یہ ہے اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی، وہ ہے برائیوں کو روکنا چھوڑ دینا، کہ جو قوم برائیوں کو روک سکتی ہے اس کے باوجود بھی نہیں روکتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری قوم کو ہلاک کر دیتے ہیں، پوری قوم کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیتے ہیں۔ تو یہ سب سے اہم وجہ ہے کہ ہم برائی کو دیکھتے ہیں لیکن روکنے کی ہمت، روکنے کی کوشش نہیں کرتے، گانے چلتے رہتے ہیں، برائیاں ہوتی رہتی، لیکن اس کو روکنے کی بس یوں سمجھتے ہیں کہ اب ہم قانون کو ہاتھ میں کیوں، ہم کون ہوتے بولنے والے، یہ سمجھتے ہیں بہت سارے لوگ۔ تو اس طرح سے نہ سمجھیں، بلکہ یوں سمجھیں کہ ہمیں روکنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم برائی کو روکیں۔ بہرحال دجالی سازشوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دجالی فتنوں سے بچنے کے لیے دعائیں سکھائی کہ اللہم انا نعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال،
اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کہف کی تلاوت کرنے کا، ہر روزانہ سورہ کہف کی شروع اور آخر کی 10 آیت پڑھیں، اور جمعہ کے دن خاص طور پر مکمل سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں دجالی فتنوں سے، دجالی سازشوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائیں۔ السلام علیکم۔ کرونا وائرس ہو سکتا ہے کہ یہ دجالی سازش ہو، یقینی طور پر تو کوئی بات نہیں کہی جا سکتی، تو دجالی سازش بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ بعض باتیں اور بعض میسیجز اور بعض معلومات اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ واقعتاً ایک سازش ہے۔ آپ ان سازشوں کا خلاصہ نیچے ڈسکرپشن میں پڑھ سکتے ہیں۔